امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، خوشبو میں بسے خط۔ خوشبو میں بسے خط جذبات، شاعری اور دھوکہ دہی کی ایک ٹیپسٹری کے طور پر سامنے آتی ہے، جو اپنے کرداروں کی تقدیر کو ناگزیر الجھنوں کی کہانی میں بنتی ہے۔ یہ ڈرامہ انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے، ایک کرشماتی شاعر کے ساتھ جس کا کردار عدنان صدیقی نے ادا کیا ہے، جس کی فطرت ہنگامہ خیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کے بارے میں اس کے کردار کا نقطہ نظر اپنی اہلیہ کی مسلسل جد و جہد کے مقابلے میں ہے، جس کی ایک پرت کو متعارف کراتا ہے، جس کی تصویر نادیہ افضل نے ادا کی ہے، جو زندگی کو درپیش چیلنجز سے نمرد آزما ہارٹ سرجن ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عدنان صدیقی، نادیہ جمیل، کنزہ ہاشمی، علی حسن اور فائزہ گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، زرد پتوں کا بند۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے جدوجہد اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف، وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اٹھتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ، علی طاہر، سعد اظہر، عدنان شاہ ٹیپو، سید تنویر حسین، منال قریشی اور چودھری محمد عثمان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ظلم، ناانصافی اور طاقت کے مسلسل جنگ کی ایک سنسنی خیز کہانی۔ ظلم، اچھے اور برے کی بغاوتوں کے درمیان جنگ کی کشمکش کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے جیسے مجرمانہ بالادستی کے سیاہ بادل معاشرے کو اندھا کر رہے ہیں، انصاف کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی لڑائی اس وقت تک مشکل تر ہوتی جا رہی ہے جب تک کہ اسے بچانے والا نہ آ جائے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، الیاس کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سحر ہاشمی، شہزاد شیخ اور رائد محمد عالم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، بے رنگ۔ بے رنگ اینی کی زندگی میں رونما ہونے والے زندگی کو بدلنے والے واقعات کے گرد گھومتا ہے۔ جیسے ہی وہ کسی کے جھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تاریکی کے اتھاہ گڑھے میں گر جاتی ہے۔ مہروز کے لیے ایک اینکر ہونے کے باوجود جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، اینی اس بیماری سے بے خبر ہے جو اسے آہستہ آہستہ مار رہی ہے۔ کیا وہ ایک ساتھ تقدیر کے راستے پر چلیں گے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہے؟ اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے، عرفان اسلم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور گولڈ برج میڈیا پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا فیصل، ہارون شاہد، زین افضل، سکینہ خان، آغا طلال اور سمیہ بخش شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، سلطنت۔ جیسا کہ شاہ نواز اپنی وضع کردہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے سازشیں کرتا ہے اور غلبہ حاصل کرتا ہے، ماہم اور دیگر کی زندگیاں آفت کے نیچے دب جاتی ہیں۔ کیا ماہم
اور خاندان کبھی اس کے الزام سے آزاد ہو سکیں گے؟ اس ڈرامے کو نور الہدیٰ شاہ نے لکھا ہے، شاہ حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا فیصل، ہمایوں اشرف، سید محمد احمد، ماہا حسن، احمد رندھاوا، عثمان جاوید، عمران اسلم اور نمرہ شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان، یہ طاقت کی جدوجہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، ظریف سلیم، عمیر رانا اور نور الحسن شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، مائری۔ مائری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور مائری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج کو دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک بار جب آپ اپنے بچپن سے گزر جاتے ہیں، آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو جینے دو۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے، ثنا فہد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، سمر عباس جعفری، نعمان اجاز، ماریہ واسطی اور مایا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک مہربان شخص حاجی مشتاق اور ایک نوجوان بیوہ افغانی خاتون باربینا کی دل کو چھو لینے والی کہانی بیان کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق ایک پرسکون اور سادہ زندگی بسر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مردان کے مذہبی دورے کے دوران باربینا سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک مسجد میں قیام کے دوران اس کی ملاقات باربینا کے بھائی سے ہوتی ہے جو پوچھتا ہے کیا کوئی باربینا سے شادی کرے گا، صرف اس صورت میں جب وہ اسے اس کی قیمت ادا کر دے۔ حاجی مشتاق نرمی سے اسے نصیحت کرتا ہے کہ شادی کے بدلے پیسے مانگنا درست نہیں۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ رقم دراصل ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگی جا رہی ہے جس کی ٹانگوں کا استعمال ختم ہو چکا ہے۔ حاجی باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دیتا ہے، تاہم باربینا بعد میں شکر گزاری کے لیے حاجی سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے
مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔